حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ صاحب سے ہماری تفصیلی بات چیت ہو چکی ہے، لیکن اب ہم ان سے ان کو پیش آنے والے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ جی زکوٰۃ صاحب، کیا یہ بات سچ ہے کہ لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے اور آپ سے متعلق مسائل کو سیکھتے ہی نہیں ہیں؟ ارے ہاں جناب، نہ جانے کس سے شکوہ کروں اپنی اس پریشانی کی۔ لوگوں نے تو میرا مذاق ہی بنا رکھا ہے، حالانکہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہوں جس کے ذریعے اللہ پاک نے کئی خیر اور برکتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ میرے متعلق لینے والے بھی خوب کوتاہی کرتے ہیں اور دینے والوں نے بھی کوتاہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، مرد اور عورت سبھی کا کیا کہنا۔ اے کاش کہ وہ میرا صحیح ادب و اکرام علماء و مفتیان کرام سے سیکھ لیتے اور میرے متعلق مسائل جان لیتے، اس میں آخر انہی کا تو فائدہ ہے، ورنہ میرا کیا جائے گا۔ اچھا زکوٰۃ صاحب، کیا آپ اپنے متعلق کچھ کوتاہیاں بتانا پسند کریں گے؟ دوست کیوں نہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ میرا صحیح سے حساب نہیں لگاتے، بس اندازے سے ہی دے دیا کرتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور آدمی جس دن سے نصاب کا مالک ہو جائے اس دن کو وہ نوٹ کر لیا کرے، پھر اگر سال بعد بھی وہ نصاب کا مالک رہے تو مجھے اس کی ملکیت میں موجود سارے مال کی موجودہ مالیت کے 40ویں حصے کے برابر دے دینا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے مال پر سال گزرا ہو۔ مثلاً اگر کوئی پہلی رجب کو 1 لاکھ کا مالک تھا اور 1 سال بعد بھی اس کے پاس 2 لاکھ تھے، تو اگرچہ 1 دن پہلے ہی وہ ان کا مالک کیوں نہ بنا ہو، میں اس سب پر واجب ہو جاتا ہوں۔ اچھا زکوٰۃ صاحب، اگر کسی شخص کو وہ دن یاد ہی نہ ہو جب اس کا مال نصاب کو پہنچا ہو تو وہ کیا کرے؟ ارے یہ کون سی مشکل بات ہے، خوب اچھی طرح اندازہ لگائے اور پھر اپنے اندازے سے ایک تاریخ مقرر کر لے، آئندہ وہی اس کی تاریخ ہوا کرے گی اور اسی دن میں واجب ہوا کروں گا۔ اچھا زکوٰۃ صاحب، یہ تو آپ نے بڑے کام کی بات بتا دی، انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے۔ کچھ اور مفید باتیں ہو جائیں؟ دیکھیے جی، میں ان زمینوں، جائیدادوں اور گھروں پر جو نفع کے ساتھ بیچنے کے لیے خریدے ہوں واجب ہو جاتا ہوں۔ لوگوں کو ہر سال ان کی موجودہ قیمت لگا کر اس کے 40ویں حصے کے برابر مجھے ادا کر دینا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی گھر کرائے پر دے دیا جائے تو میں اس گھر کے کرائے پر تو واجب ہوتا ہوں، اگر وہ کرایہ میرے واجب ہونے والے دن تک بچا ہوا ہو، لیکن گھر پر واجب نہیں ہوتا۔ اچھا زکوٰۃ صاحب، اگر کوئی خاتون اندازے سے آپ کی ادائیگی کرتی آئی ہو، پھر انہیں بعد میں پتہ چلا کہ حساب لگانا پڑتا ہے، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ بھائی حل تو آسان ہے، لیکن تھوڑا حساب کرنا پڑے گا۔ مثلاً ایک خاتون یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے پاس 30 تولہ سونا ہوگا اور اس حساب سے مجھے ادا کر رہی تھی۔ 2 سال بعد جا کر اس نے سونا وزن کروایا اور وہ 35 تولہ نکلا، تو اس کے 5 تولے سونے سے میری 2 سال کی ادائیگی باقی رہی ہوگی۔ تو وہ موجودہ دور میں 5 تولے سونے کی قیمت کے 40ویں حصے کو 2 مرتبہ ادا کرے، اس سے پچھلی ادائیگی ہو جائے گی۔ ہاں، خاتون سے متعلق ایک اور مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ دیکھیے جی، بعض خواتین تو اپنے سونے سے مجھے سرے سے ادا ہی نہیں کرتی، کہتی ہیں اے جی ہم تو کماتے نہیں اور ہمارے شوہر ہماری طرف سے ادا نہیں کرتے، اب ہمارا کیا قصور؟ دیکھیے یہ بات جان لیں، میری ادائیگی اس پر ضروری ہے جس کی ملکیت میں سونا ہے۔ اب اگر عورت کی ملکیت میں سونا ہے تو عورت کے ذمے ہی میری ادائیگی ہوگی نا۔ اگر ان کے شوہر ادا کر دیں تو یہ ان کی مہربانی ہوگی اور آپس میں محبت بڑھنے کا ذریعہ بھی ہوگا،
لیکن اگر وہ ادا نہ کریں تو پھر عورتوں پر میری ادائیگی کرنا ضروری ہے، ورنہ پکڑ انہی کی ہوگی۔ اور ادائیگی کے لیے میرے واجب ہونے والے دن زیورات کی مارکیٹ ویلیو معلوم کر لی جائے۔ ہاں البتہ زیورات سے کھوٹ اور نگینے وغیرہ کا وزن کم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی جان لیں کہ قیمتی پتھر ڈائمنڈ وغیرہ اگر بیچنے کے لیے نہ خریدے ہوں تو میں ان پر واجب نہیں ہوتا ہوں۔ اور ہاں ایک اہم مسئلہ تو بتانا رہ ہی گیا، دیکھیے میرے واجب ہونے کے بعد سال کے اندر اندر مجھے ادا کر دیں، ورنہ میری ادائیگی مکروہ ہو جاتی ہے۔ اچھا زکوٰۃ صاحب، کیا آپ کو ایڈوانس میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ میرے واجب ہونے والے دن سے پہلے ایڈوانس میں بھی مجھے ادا کر سکتے ہیں، اور پھر جب میرے واجب ہونے کا دن آ جائے تو حساب لگا لیجئے گا، اگر کوئی کمی ہو تو پھر اسے پورا کر لیجئے گا۔ اچھا زکوٰۃ صاحب، کیا آپ ادھار دیے گئے مال پر بھی واجب ہوتے ہیں؟ ارے آپ نے بڑا اہم مسئلہ یاد دلا دیا، اس میں تو لوگ بالکل غفلت میں ہیں۔ اگر کسی کو ادھار پیسے دے دیے ہوں اور ان پیسوں کے واپس ملنے کی امید ہو تو ان پر بھی میں واجب ہو جایا کرتا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی دکاندار ادھار مال بیچے اور اسے ان پیسوں کے آنے کی امید ہو تو ان پیسوں پر بھی میں واجب ہوتا ہوں۔ ہاں اگر پیسے ملنے کی امید بالکل ختم ہو جائے تو میں واجب نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ صاحب، ابھی چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں آپ کو ادا کرنے کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے، تو ہمیں ذرا بتائیے گا کہ آپ کی ادائیگی رمضان میں ہی کرنی چاہیے؟ دیکھیے اس کی ترغیب تو میں ہرگز نہیں دوں گا کہ میرے آنے کے لیے رمضان شریف کا انتظار کیا جائے، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میری ادائیگی ہی رہ جائے اور پیچھے مجھے ادا کرنے کی وصیت بھی نہ کی ہو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، تو میری ادائیگی کا ثواب بھی 70 گنا بڑھ جائے گا۔ لہٰذا ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ رمضان سے پہلے ہی میری ادائیگی شروع کر دی جائے اور رمضان میں پھر مجھے مکمل طور پر ادا کر دیا جائے۔ اور ہاں رمضان میں ادائیگی کی صورت میں بھی حساب اسی دن سے کرنا ہوگا جس میں نصاب کا مالک بنا تھا۔ مثلاً اگر 10 رجب کو نصاب کا مالک بنا تھا تو میری ادائیگی کا سارا حساب اسی دن سے ہوگا، صرف ادائیگی رمضان میں ہوگی۔ زکوٰۃ صاحب، میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ کے واجب ہونے کی تاریخ بدلنا بھی ممکن ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں یہ بات درست ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً اگر کسی شخص پر 1 شعبان کو میں واجب ہوتا ہوں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آئندہ میں 1 رمضان کو واجب ہوا کروں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول تو 1 شعبان تک کا اپنا پورا حساب لگا لے، پھر 1 رمضان کو اپنے مال کا جائزہ لے۔ اگر مال اتنا ہی ہو تو اس کے حساب سے میری سال بھر کی ادائیگی کا حساب لگا لے، پھر اسے 12 پر تقسیم کر دے۔ اس طرح میرا 1 مہینے کا حساب اس کے سامنے آ جائے گا، اور اگر مال بڑھ گیا ہو یا گھٹ گیا ہو تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرا حساب لگا لے، پھر اسے 12 پر تقسیم کر کے ادا کر دے۔ اس کے بعد آئندہ میرے واجب ہونے کا وقت 1 رمضان ہی ہوا کرے گا۔ اب میں آپ حضرات کو تحفے میں اپنی ادائیگی کا ایک فارم دینا چاہتا ہوں، جس کی مدرسہ دارالعلوم کراچی والوں نے بھی تصدیق کی ہے۔ انشاءاللہ اس فارم کو پر کرنے سے آپ کو میرا حساب معلوم چل جائے گا۔ اپنی قمری تاریخ متعین کرنے کے بعد اس دن موجود اپنے کل اثاثوں ایسٹس کی مالیت نکال لیں، پھر اپنے واجبات لائبلٹیز کی مالیت کے مجموعے کو اثاثوں کی مالیت کے مجموعے سے منہا کریں، جو جواب آئے اسے 40 پر تقسیم کر دیں۔ یہ فارم آپ علم عمل کے فیس بک پیج اور اس کی ویب سائٹ ilmamal.org سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فارم مکتبہ فہم دین، بیت السلام مسجد، ڈیفنس کراچی میں بھی مفت دستیاب ہے۔ فارم آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دائیں طرف اثاثوں کی لسٹ ہے، آپ نے ان کی رقومات لکھ کر آخر میں انہیں ٹوٹل کرنا ہے، اور بائیں طرف واجبات کی لسٹ ہے، آپ نے ان کی بھی رقومات لکھ کر آخر میں انہیں ٹوٹل کرنا ہے۔
پھر اثاثوں کی کل مالیت سے جو کہ دائیں طرف ٹوٹل ہوگی واجبات کی کل مالیت کو جو کہ بائیں طرف ٹوٹل ہوگی کم کریں. جو جواب آ جائے اسے 40 پر تقسیم کر دیں. آپ کو میرا حساب معلوم چل جائے گا. ٹوٹل ایسٹس مائنس ٹوٹل لائبلٹیز ڈیوائڈیڈ بائی 40 از ایکول ٹو مائی اماؤنٹ. اچھا ناظرین، یہ تھے ہمارے خصوصی مہمان زکوٰۃ صاحب جو کافی مفید باتیں لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے تھے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اللہ رب العزت سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور علماء و اہل دین سے تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر رمضان کے بعد نئے اور اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. علم خدا کی روشنی ہے. ہم اس روشنی کو آپ تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے کیونکہ روشنی ہے آپ کا حق. ایجوکیشن از the light of God. We are working to spread this light. Let's come and join us because light is your right.